نحن نصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اب یہ تھوڑا سا پرچہ ہم نے جو بھیجا تھا اس کو ایک نگاہ دیکھ لیتے ہیں. پرچہ بالکل سمپل سا تھا. اچھا اب اس میں جو یعنی ہمارے ساتھیوں نے پرچہ کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتے. اس میں ترجمہ تقریباً ویسے سب نے کیا نہیں. ہمارے تقریباً 4 ساتھیوں کا پرچہ مجھے ابھی تک موصول ہوا ہے. ان میں سے تقریباً میں نے 3 کا تو دیکھ کر بھیج دیا ہے. ایک پرچہ بھی دیکھنا باقی ہے. تو اس میں جو ترجمہ ہے پہلا یہ تقریباً سب نے کیا ہے. یعنی جتنوں کو میں نے دیکھا انہوں نے تو اس کا ترجمہ جو پہلا تھا وہ درست تھا، وہ صحیح کیا. تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ خرج المدرس من الفصل وذهب الى السوق. اس کا کیا کریں گے؟ خرج المدرس من الفصل وذهب الى السوق. استاد جو ہے وہ کلاس میں سے نکل کے بازار کی طرف گیا. جی بازار کی طرف چلا گیا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آگے چلیے گا. دوسرا ہے خرج حامد من الغرفة. حامد جو ہے وہ کمرے میں سے نکلا اور ٹوائلٹ کی طرف گیا. خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. جی طالب علم جو ہے وہ مدرسے سے نکلا اور جو ہے بازار کی طرف گیا. انشاءاللہ. دخل الطالب في الفصل وقرأ الكتاب. کیا مطلب؟ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس میں داخل ہوا اور اس نے کتاب سے پڑھا. بالکل ٹھیک. آگے چلیے گا. جلسہ مدرسے علی الکرسی. جو ٹیچر ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو تھا ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے اس کو ٹھیک کیا. اچھا دوسرا تھا کہ آپ نے من الا فی الا میں سے فل ان دا بلینکس میں اس کو داخل کرنا ہے. اچھا اب یہ جو پہلا والا ہے الکتاب ڈیش المکتب. کتاب اب مکتب ڈیسک میں ہے یا ڈیسک پر ہے؟ اگر ہم کہیں گے کتاب ڈیسک پر ہے تو المکتب ہے. اور اگر بعض ساتھیوں نے فی لکھا تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جو ڈیسک کے اندر ڈرار ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے کوئی چیز. تو فی المکتب کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے. الطالب ڈیش الفصل تو اس میں کیا آ جائے گا؟ الطالب من الفصل فی الفصل. فی الفصل آ جائے گا. جی کیا آئے گا؟ کلاس میں ہے. فی الفصل. ذهب حامد جامعہ. علی یہاں پہ کیا الجامعہ. علی اعلیٰ کا الجامعہ. نہیں، اعلیٰ نہیں آئے گا کیونکہ اعلیٰ کا نا جامعہ پر گیا. پر تو نہیں گیا نا. جامعہ پر نہیں گیا. اعلیٰ کا مطلب پر ہے. یعنی جامعہ سے گیا. یہاں پہ کہنا مطلب جامعہ کی طرف گیا. الی الجامعہ. الی الجامعہ آئے گا. الی آئے گا. ذهب الی کا مطلب کسی چیز کی طرف جانا. دیکھیے آپ نے اوپر بھی دیکھیے گا ذهب الی السوق آگے نا. ذهب الی السوق اوپر دیکھیے گا پہلے والا جملہ ہے اس میں الی آ رہا ہے. الی السوق ذهب الی الحمام. وہ حمام کی طرف گیا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر اسی طریقے سے ذهب حامد الی الجامعہ. خرج المدیر ڈیش یعنی پرنسپل اسکول سے مدرسے سے نکلا. یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ الی المدرسہ. خرج المدیر الی المدرسہ. خرج کا مطلب بنے گا کہ وہ مدرسے کی طرف نکلا. خرج کے بعد عام طور پہ من آتا ہے یعنی مدرسے سے نکلا. من المدرسہ. خرج المدیر من المدرسہ.
ذهب یعنی محمد چین سے جاپان کی طرف گیا. سے کے لیے کیا آئے گا اور طرف کے لیے کیا آئے گا؟ جی ہے؟ إلى الصين من الجاپان. نہیں نہیں، الٹا ہو گیا. چین سے جاپان کی طرف گیا نا، طرف کے لیے کیا آئے گا؟ جی جی کریں. اچھا، تو إلى الصين من الصين إلى الجاپان. ہاں، من الصین الى الجاپان، چین سے جاپان کی طرف گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا آگے چلیے گا. آئینہ، اب یہاں پہ افسر نے غلطی کی ہے. اب یہاں پر کیا آنا ہے؟ یعنی اس کا، جیسے مضاف مضاف علیہ کا جو کمبینیشن ہم نے پڑھا تھا، تو اب یہاں پہ جیسے یعنی گاڑی کی فلانی چیز کہاں ہے، جب یہ بتائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گاڑی کی کیا چیز کو آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اینا سے مراد کہاں، تو یہاں پہ کیا لے کر آئیں گے آپ؟ جی رائٹ بتائیں. جی بھائی نور اللہ خان آپ مجھے. أين مفتاح السيارة. جی بھائی نور اللہ کیا بتائیں گے آپ؟ جی اصل میں یہاں پر نا ہمارے بعض ساتھیوں نے شفٹ کو لے کر آ گئے، یعنی دو چیزوں میں مکس اپ ہو رہا ہے. جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنا چیزوں کو گریسپ کر رہے ہیں، کتنی چیزوں کو گریسپ نہیں کر رہے. تو اب اسی سٹیج پر جو چیز یعنی ضبط میں آ رہی ہے وہ یہ ہے. اس کو اس طرح دیکھیے گا، اس طرح دیکھیے گا کہ یہاں پر نا اس کو ایسے دیکھیے گا کہ دیکھیے اب یہ ہے، اگر مثال کے طور پہ جدید ہے، اب یہ صفت بنے گا نا، اور صفت ہمیشہ اس لفظ کے بعد آتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ گاڑی کی فلانی چیز، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں گاڑی کی چابی، ٹھیک؟ یا ہم کہتے ہیں گاڑی کا دروازہ. اب ان دونوں صورتوں کے اندر یہ درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ یہ جو کا آ رہا ہے نا، کا، یہ بتا رہا ہے کہ کمبینیشن کون سا ہے. کا اور کی کا جو لفظ آتا ہے درمیان، یہ بتاتا ہے کہ جی یہ مضاف مضاف ہے. اچھا مضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے چابی کی نسبت گاڑی کی طرف کی گئی، گاڑی کی چابی. دروازے کی نسبت گاڑی کی طرف کی گئی، یا جیسے کہتے ہیں اللہ کے رسول، رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہے. یا اللہ کا گھر، گھر کی نسبت اللہ کی طرف. یا زمین، اللہ کی زمین. اب ان ساری صورتوں میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوتی ہے. اردو زبان میں آسانی کے لیے جو بعد میں آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ پہلے لے کر آتے ہیں عربی زبان. جیسے چابی اور دروازہ ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ پہلے لے کر آئیں گے. تو چابی کے لیے لفظ کیا تھا؟ مفتاح. کیا ہے؟ مفتاح. اور اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ باب. ایک اور کام آپ کیا کریں گے؟ ایک اور کام آپ یہ کریں گے کہ اس پر الف لام اور تنوین کو ہٹا دیں گے. مفتاح. ان دونوں صورتوں میں جب لفظ السیارہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی، اب اس میں کیا نکلے گا؟ کسرہ. اب یہ جتنا بھی کسرہ تھا نا، یہاں پہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ایسا لفظ لانا ہے جس میں کا ترجمہ آئے. جس میں کیا آ جائے؟ کا ترجمہ آ جائے. تو اب اینا مفتاح السیارہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ ٹھیک ہے نا، کیا کر سکتے ہیں؟ مفتاح السیارہ، گاڑی کی چابی. اینا باب السیارہ، گاڑی کا دروازہ. ٹھیک ہے نا. یا آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے. تو اینا مفتاح السیارت، باب السیارت، اس طرح. اسی طریقے سے الطبیب بعید. اب یہاں پہ بھی آپ نے کیا لگانا تھا کہ ڈاکٹر کا کی فلانی چیز بعید دور ہے. تو کیا چیز ڈاکٹر کی دور ہے؟ تو یہاں پہ کیا لفظ ذکر آئے گا؟ بیتو جی بیتو پہلے بیتو آ جائے گا. اچھا بیتو کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ڈاکٹر کا گھر دور ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ آ سکتا ہے؟
پھر ڈاکٹر کا دور ہے. ٹھیک ہے؟ سیارت طبیبی. سیاحت طبیبی کا مطلب پھر اس میں آپ کو یہاں چینج لانا پڑے گا. پھر اس کو بعیدتن کرنا، اس کو مؤنث کرنا پڑے گا. یہ میں آگے بتاتا ہوں، یہ غلطی بھی ہو رہی ہے آگے چل کر. آگے بتاتا ہوں میں چل کر نا، وہاں پر یہ غلطی بھی ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہاں پہ سیارت الطبیب لائیں گے، اگر سیارت الطبیبی ڈاکٹر کی گاڑی دور ہے، تو پھر سیارہ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ جو آگے خبر لگائے گی وہ کیا ہے، وہ بھی مؤنث لکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، گاڑی کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو وہ کیا کون سا لفظ لکھ رہے ہیں، مؤنث لکھ رہے ہیں. تو سیارت الطبیب ڈاکٹر کی گاڑی، بعیدۃ دور ہے. اچھا یہاں پر خرج المدرس من المدیر، تو پرنسپل کے سے مدرس نکلا. مدرس پرنسپل کے کہاں سے نکلا مدرس؟ کمرے سے، من الغرفت من الغرفت مدیر. المدیر میں کیا کہا، دوبارہ بتائیے گا. بیتی الی المدیر، مدیر کی طرف نکلا. نہیں یہاں پہ آپ نے دیکھیے سوال کا منشا کیا، مضاف لگانا ہے، نکالنا ہے. یہ خرج المدرس من، یعنی اب وہ کہاں سے، الا نہیں لگانا آپ نے، من آگے نا، من کہاں سے نکلا، یعنی اب یا تو اس کی آفس سے نکلا، یا اس کے من اس سے نکلا، یا اس کے کمرے سے البیت. نکلا، کچھ سے نکلا. ٹھیک ہے نا، آئی نا. تو اب یہاں پہ آپ کیا لگائیں گے. اچھا یہاں پہ عمر بھائی نوٹ کیجیے گا، ابھی آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا من الغرفت المدیر، جی، آپ نے کہا من الغرفت المدیر، یہ غلط ہے. من اچھا اس میں الغرفت، غلطی کیا ہے، غرفت مدیر. اس کو الف لام اس پہ سے ہٹائیں گے. کیا ہٹائیں گے، یہ الف لام ہٹائیں گے، کیونکہ یہ جب مضاف کی بات ہو رہی ہے، مدیر کا کمرہ، تو اس لفظ کے اوپر کیا ہوگا، الف لام نہیں آئے گا. غرفہ ہوگا تو من غرفت المدیری. اچھا بعض ساتھیوں نے مکتب لکھا، وہ ٹھیک ہے، مکتب عام اصطلاح کے اندر یہ آفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مکتب. یہ آپ وہاں پر جائیں گے بنا میں، تو سب سے زیادہ جھگڑا حاجیوں کو کسی پر ہوتا ہے، مکتب پر ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا مکتب دور، تیرا مکتب قریب. ٹھیک ہے، تو مکتب یہ آپ دیکھیے گا مینا کے اندر حاجیوں میں جھگڑا مکتب کا، تو مکتب کا مطلب بھی بیسیکلی آفس ہے، تو اس کو بھی کر سکتے ہیں. خرج المدرس من مکتب المدیر کا مطلب کیا بنے گا، مدیر کے آفس سے نکلا. ٹھیک ہے نا. انا اب کیا بن جائے گا، اس کو دیکھیے گا. انا طالب المدیر، مدرس. میں مدرس کا طالب ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور تھوڑا سا بہتر بنا لیں گے. ٹھیک، میں کیا ہوں مدرس کا، خادم. خادم المدرس، میں مدرس کا خادم ہوں. اور خلیل المدرس. میں انا اخو المدرس، میں مدرس کا بھائی ہوں. تب بھی ٹھیک ہے. اس کو جب اخ کو اس طرح لاتے ہیں تو ساتھ میں واو ایڈ کرتے ہیں، کہ میں نے بتایا تھا اب اور اخ کے ساتھ یہ قاعدہ لگتا ہے کہ واو ایڈ کرتے ہیں. انا اخو المدرسی، یہ بھی ٹھیک ہے. ابن بھی لگا سکتے ہیں، انا کتاب کے اندر ابن دیا ہوا ہے، یاد ہے گا، انا ابن المدرسی. اب یہاں پہ الف لام نہیں لگائیں گے، یہ جو اب شروع کا آ رہا ہے اس پر نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گا. کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو مضاف مضاف الیہ کا کانسیپٹ ہے یہ بہت ہی کریٹیکل ہے یعنی عربی زبان میں، کیونکہ یہ ہماری جو یوزیج ہے لینگویج اس سے بہت ہٹ کر ہے. یہ جو انگریزی زبان میں جیسے آپ اپوسٹروفی ایس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے پلورل کے لیے آپ ایس لگاتے ہیں، ایک آپ اپوسٹروفی ایس لگاتے ہیں اس چیز کی نسبت کرنے کے لیے. احمد بک مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں احمد بک، جو احمد بک ہی چاہیے بیسیکلی نسبت کے لیے، احمد کی نسبت. اب یہ احمد بک جو ہے یہ ایس والا جو کانسیپٹ ہے انگریزی کے ساتھ ہے، اردو میں نہیں ہوگا، عربی میں نہیں ہوگا. جیسے احمد بک، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ میسج یا پروفٹ سرمن، اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں
اللہ میسج کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب جتنی شروع میں جہاں پہ یہ مضاف الیہ ہے، احمد کی طرف کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے، لیکن انگریزی میں پہلے آتا ہے، اردو میں بھی پہلے آتا ہے احمد کی کتاب. عربی زبان کے اندر جس چیز کی طرف نسبت کی جائے وہ بعد میں آتا ہے، اور جس چیز کی نسبت کرنا ہو اس کو مضاف کہتے ہیں، یہ پہلے آتا ہے. تو خدیجہ حامد کی کیا ہے، کیا بنائیں گے اس کو؟ جی بلال بھائی نے تو اس کو کیا بنایا؟ جی بلال بھائی آپ نے اس کو تو میں حامد زوجو زوجو زوجتو زوجتو بنایا، ٹھیک زوجتو ہے، زوجتو بنایا. کوئی اس کو اختو بنا دے گا، ٹھیک ہے، کوئی اس کو بنتو بنا دے گا، مرضی آپ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. زوجتو حامد، حامد کی بیوی ہے. اختو حامد، حامد کی بہن ہے. بنتو حامد، حامد کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا گزرا تھا ماشاءاللہ سے، اس کی جو دہرائی تھی وہ بڑی ضروری تھی. اچھا ایک منٹ دیکھتا ہوں. اچھا یہ ایک منٹ یہ ہو گیا ہمارا. اچھا اس کو دیکھیے گا ذرا، یہاں پر بھی نا تھوڑا سا ہوا ہے. جیسے ہوا مسلم، اب یہ پورا جملہ آپ نے، اچھا پہلا حصہ جملے کا تو مؤنث دیا ہوا ہے، جیسے ہوا مسلم میں ہوا کا مؤنث کیا ہیا، تو مسلم سے کیا بن جائے گا؟ آسان تھا، یہ تقریباً کیا ہی ہے سب نے، ٹھیک ہی کیا ہے. سب سے بڑا جن لوگوں نے کیا یہ حضرت کیا ہے؟ مسلمتن. ہیا مسلمتن. الابو جالس، الام، اب بعض نے واقفتن لکھ دیا، ٹھیک ہے، لیکن جالسن کو ہی آپ نے مؤنث بنانا تھا. صرف یہاں پہ یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ مذکر سے مؤنث بنانا آپ کو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. تو بعض حضرات نے الام واقفتن لکھ دیا، جملہ ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی جملہ ٹھیک ہے کہ والد صاحب بیٹھے ہیں اور والدہ کھڑی ہے، تو جملہ غلط نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز مطلوب تھی یہاں پر وہ کیا تھا کہ جو لفظ جالس مذکر ہے اس کو اب مؤنث کریں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو الابو جالسن، اگر آپ کہتے کہ والدہ بیٹھی ہیں تو کیا آ جائے گا یہاں پہ؟ جالستن. جالستن. الام جالستن. الشائی حارن ہے، چائے گرم ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قہوہ گرم ہے، تو اس کے لیے کیا آ جائے گا؟ اب حرتن. القہوۃ حارتن آ جائے گا. ٹھیک ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. سورج خوبصورت ہے، سورج بتایا تھا مؤنث ہے، اور یہ کون سا مؤنث ہے جو عربوں سے سنا گیا بطور مؤنث کے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سماعی کہتے ہیں. تو کیا بن جائے گا؟ الشمس جمیلتن. جمیلۃ. المسجد بعید، مسجد دور ہے. ہم کہہ جاتے ہیں مدرسہ دور ہے، تو کیا کہیں گے؟ المدرسۃ بعیدتن. بعیدۃ. اچھا حضرت یہ یہاں پر تھا کہ انا مدرسن، اب صفت لگانی ہے آپ، میں کیسا مدرس ہوں؟ جی جی حضرت کیا آ جائے گا؟ جمیل. جمیل، میں مٹھو. ٹھیک ہے، میں کیا ہوں کہنے میں، تو اگر آدمی کہے میں خوبصورت مدرس ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تو پھر آگے بریکٹ میں لکھنا پڑے گا، یعنی کہ میں مٹھو ہوں. انا مدرس جدید، ٹھیک ہے نا. جمیل بھی صحیح ہے، ویسے گرامیٹیکلی تو ٹھیک ہے. جمیل ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ جدید بھی ہو سکتا ہے کہ میں نیا مدرس ہوں. ٹھیک ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ انا مدرس قدیم، میں پرانا مدرس ہوں. انا مدرس مجتہد، میں محنتی مدرس ہوں. ٹھیک ہے نا. اس طرح عربیت لغت، یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. دیکھیے اب لغت مؤنث ہے تو صرف کون سی لیں گے؟ وہ بھی مؤنث لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور
ہاں سہلتن سہل ہے، بات ساتھی نے سہلن لکھی ہے، اس کو کیا کریں گے، اس کو ہم سہلتن کریں گے، مؤنث ہی لے کر آئیں گے۔ اگر یہاں پہ مدرسن کی جگہ پہ مدرسۃن ہوتا پھر کیا لکھا ہے؟ اگر انا مدرس کی جگہ پر انا مدرسۃ آتا تو پھر کیا لکھ آتے؟ جدیدتن ہاں جدیدتن، یہ یاد رکھیے گا، جدیدتن یا قدیمتن، ٹھیک ہے، یا جیسے کہہ رہے تھے مجتہدتن، ٹھیک ہے۔ اب یہ پھر اس کو آپ مؤنث لے کر آئیں، القاہرۃ مدینۃ، قاہرہ کیسا شہر ہے؟ جمیلتن جمیلتن بھی ٹھیک ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ جمیلتن کلاس کتاب میں کیا دیا گیا تھا؟ کبیرۃ کبیرتن، کبیرتن بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جمیلتن کبیرتن، ٹھیک ہے۔ عمار ڈیش غنی، عمار امیر کیا ہے امیر؟ جی تاجر، عمار تاجر ہے، تاجر غنی، غنی، ٹھیک ہے۔ یہ رجل غنی بھی ٹھیک ہے، ایک امیر آدمی ہے، تب بھی صحیح ہے، رجل غنی، ٹھیک ہے، تب بھی صحیح ہے۔ اور تب آگے چلیے گا فیصل، اب یہاں پہ موصوف لے کر آنا ہے آپ نے، جیسے تاجر میں موصوف لے کر آئے، صرف اس کی کیا ہے؟ غنی اس کی صفت ہے، تو کیا لے کر آئیں گے آپ؟ جی آگے چلیے، جلدی کریں۔ فیصل طالب کسلان، طالب کسلان یا فیصل رجل کسلان، ٹھیک ہے نا، ایک سست آدمی ہے، تو فیصل ابن ولد اب- کسلان ایک سست لڑکا ہے، جی ٹھیک ہے نا، کیسے نا، جی جی یا عامل بھی آ سکتا ہے، مزدور، سست مزدور ہے، ٹھیک ہے نا، فیصل، اس طرح آپ اس میں اب یہ موصوف لے کر آ رہے ہیں، یعنی صفت کیا ہے؟ کسلان، جیسے غنی، اب پہلے میں اب صفت لے کر آ رہے تھے، اب یہاں پہ آپ موصوف لے کر آ رہے ہیں، یہ بھی چلے ہم نے کر لیا اس کو، آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، الطالب الذی خرج بالفصل الآن من انڈونیشیا، تقریباً سب نے صحیح کیا، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی وہ طالب کلاس سے نکلا ہے جو انڈونیشیا میں ہے، نہیں، جو طالب علم ابھی کلاس سے نکلا ہے من انڈونیشیا، وہ انڈونیشیا سے، الطالب الذی، وہ طالب، الذی خرج من الفصل الآن، جو کلاس سے نکلا ابھی ابھی، من انڈونیشیا، وہ کیا ہے؟ انڈونیشیا سے ہے۔ لمن هذا القلم الجمیل الذی علی المکتب، اس کا کیا تھا؟ جی خوبصورت قلم کہاں ہے جو کہ ڈیسک پر تھا؟ لمن، لمن آ گیا حضرت، لمن پہ غور کیجیے گا، اس کا ہے، ہاں آئینہ آتا ہے کہاں کے لیے، یہ لمن آتا ہے کس کا، یعنی حاضل القلم الجمیل، لمن حاضل القلم الجمیل، یہ خوبصورت قلم جو کہ ڈیسک پر ہے، لمن کس کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ السریر الذی فی غرفۃ خالد مکتوب، دیکھیے غرفۃ خالد، یہ وہی کمبینیشن آ گیا نا ہمارا، مضاف رہتا، تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کریں پلنگ، پلنگ جو ہے کمرے میں، خالد کے کمرے میں ٹوٹا ہوا پلنگ ہے۔ السریر الذی فی غرفۃ خالد، یعنی وہ پلنگ جو کہ خالد بستر کے جو کمرے میں خالد ہے، کے کمرے میں ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا ہے، مکسور، تو مکسور خبر ہے، البیت الذی فی ذالک الشارع، البیت الذی فی ذالک، اب یہ فی کا جو اثر ہے یہ کہاں ظاہر ہوگا؟ الشارع، جیسے فی کا اثر غرفتی میں داخل ہو رہا ہے،
اب میں نے بتایا تھا کہ جو اس میں اشارہ ہے ذالک ھذا ھذہ تلک، اس پر فی کا یعنی ان حروف کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، ان کی شکل جیسی ہے ویسی رہتی ہے، البتہ ان کے بعد آنے والا اسم اگر الف لام کے ساتھ ہو تو اس پہ اس کا اثر ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ فی ذالک الشارع للوزیر، تو البیت الذی فی ذالک الشارع، وہ گھر جو کہ اس سڑک میں ہے، فی ذالک میں، فی کا مطلب کیا ہے؟ میں، اس سڑک میں ہے، للوزیر، وہ کیا ہے؟ وزیر تو کا ہے، وزیر وزیر کا وزیر گھر ہے۔ کا ہے، وہ وزیر کا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ گھر جو اس سڑک میں ہے وزیر کا ہے۔ آگے چلیے گا، من، جی، من کون، ہاذا الولد، ہوں، کس، یہ بچہ قصیر کا مطلب کیا ہے؟ قصیر کا مطلب بتایا تھا ہمارے ساتھی نے، قصیر کو سمجھا کہ قصیر کا یعنی قصیر کا بیٹا، وہ سمجھا شاید قصیر نام ہے، قصیر نام نہیں ہے، قصیر کیا کوئی بتایا تھا؟ چھوٹا شارٹ ہائٹڈ، ہے، چھوٹے قد کا، یہ چھوٹے قد والا بچہ، یہ صفت آ گئی، الولد کی صفت آ گئی، القصیر، یہ چھوٹے قد کا لڑکا کون ہے؟ من کون ہے؟ ہوا تو کیا ابن کہا ہوا؟ المدرس الجدید، نئے ہاں نئے ٹیچر کا بیٹا ہے۔ ہاں نئے، اب دیکھیے ابن المدرس الجدیدی، جی، اب مدرسی کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ ابن کی نسبت ہو رہی ہے، جو لفظ ابن ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ مدرس کی طرف، یہ مضاف بن گیا، تو المدرسی پڑھیں گے۔ الجدید کیا ہے؟ یہ مدرس کی صفت ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ صفت اور موصوف میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل موافقت اور مطابقت ہوتی ہے، کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے۔ تو اگر اس پر کسرہ آئے گا تو، اگر اس پر کسرہ ہوگا تو اس پر بھی کسرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے چلے گا، یہ اب ہم نے کر لیا اس کو، آگے چلیے گا، اب اس کو دیکھیے گا، ایک منٹ، آگے چلیے گا، اب یہ تقریباً آسان ہے، جیسے بیتن بیتی، بیتو کا بیتو بیتوہا، تو کتابن سے اگر کہے میری کتاب تو کیا بن جائے گا؟ کتابی، تمہاری کتاب میں کیا بنے گا؟ کتابوں کا، اس مرد کی کتاب کے لیے کیا بنے گا؟ کتابہ، اس عورت کی کتاب کے لیے کیا بنے گا؟ کتابہ، میرا نام اسمی، تمہارا نام اسم کا، اس مرد کا نام اسمہ، اس عورت کا نام اسمہا، میرا رومال مندیلی، تمہارا رومال مندیلو کا، اس مرد کا رومال مندیلہ، اس عورت کا رومال مندیلہا، ابن، میرا بیٹا ابنی، تمہارا بیٹا ابنو کا، اس کا بیٹا ابنہ، اس عورت کا بیٹا ابنہا، سیارتی، میری گاڑی، سیارتو کا، تمہاری گاڑی، سیارتہ، اس آدمی کی گاڑی، سیارتہا، اس عورت کی گاڑی، ٹھیک ہے نا؟ یہ چلے ہم نے اس کو کر لیا، تھوڑا سا جو ہمارا پرچہ تھا، اب اس میں مکمل اطمینان تو ابھی نہیں ہو سکا، لیکن چلے کم از کم اتنا فائدہ ہوا کہ میں نے اپنی حد تک ایک اس کی آپ لوگوں کو وہ کروا دی، ریویژن ہوگی۔ اب ہم بہرحال آگے چلتے ہیں سبق کو، تاکہ اہم کام کریں۔ اچھا، یہ ہم نے تقریباً کر بھی لیا تھا، اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، جی کون پڑھے گا اس کو؟ ایک دفعہ جلدی سے ریڈنگ کر دیں، جی جی، کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ بھائی نور اللہ کر لیں گے؟ بھائی نور اللہ هذا کریں گے؟ بيتي إمام المسجد، بيتي جميل فيه. اچھا، اس کو پہلے نا ٹرانسلیشن، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں کرتے جائیں۔ حاضہ بیتی کا مطلب کیا بنے گا؟ میرا گھر، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ بیتی امام المسجد کا کیا میرا مطلب بنے گھر، گا؟ میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ یہ بیت بیتی جمیل جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے، فی حدیقۃ فی صغیرۃ ہادی، حدیقتن، ہاں،
فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس کا کیا مطلب بنے گا؟ حدیقت اس میں، کا مطلب بھی بتا. حدیقہ کا مطلب باغ ہے، گارڈن، چھوٹا جو اس میں گارڈن. چھوٹا گارڈن ہے. یہ جو یہ فی حدیقہ تھی فیہ، اس میں، صغیر. جی اس میں ذرا یہ دیکھیے جو آگے نا، اس کو نوٹ چھوٹا کیجیے گا. گارڈن ہے فیہ، یہ فیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں. فیہ کا مطلب اس میں، اس سے کیا مراد ہے؟ گھر میں. یعنی فیہ، اس میں، اس سے مراد گھر ہے. فیہ حدیقۃ صغیرۃ، تو صغیرۃ کیا ہے؟ یہ حدیقہ کی سفتاری ہے، اس میں چھوٹا باغ ہے. آگے چلیے گا. جی ہذه غرفتی، جی اس میں ایک چھوٹا کمرہ بھی ہے. نہیں، ہاضی چھوٹے اشارہ وہ ہے. یہ میرا کمرہ ہے. ہذه ہاں، غرفتی، یہ ہاضی میرا کمرہ. غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. فیہا فیہا، نافذۃ کبیرۃ ومرحۃ جمیلہ. فیہا، جس میں بڑا نافذۃ کیا ہوتا ہے جی؟ نافذہ کا مطلب کھڑکی ہے. فیہا، کھڑکی ہے. جی، جس میں فیہا، بڑی بڑی کھڑکی ہے. اس میں، ومرحۃ یعنی ہم کہیں ومر فیہا، یعنی اب یہ ہاں کی سے اس سے کیا مراد ہے یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں فیہا؟ کمرے میں، ہاں سے کیا یعنی مراد؟ کمرے ہاں، میں. کمرے میں. ایک غرفہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو یہاں پہ فیہا لے کر آئے. اب چونکہ گھر مذکر تھا تو آپ اس میں فی ہی لے کر آئے. تو فیہا، اس کمرے میں، نافذۃ کبیرۃ، ایک بڑی کھڑکی ہے. مروحۃ کہتے ہیں پنکھا، اور مروحۃ جمیلۃ، اور کیا ہے؟ اس میں خوبصورت پنکھا ہے. ایک خوبصورت پنکھا ہے. آگے چلیے گا. هذا سریری و هذا کرسی، یہ بستر ہے اور سریری، یہ کرسی ہے. سریری، یا بھی آ گیا ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں نا بیتی، غرفتی. یہ ٹھیک ہے نا. میرا بستر ہے. یہ میرا بستر ہے. ہوں، وہذا کرسی، یہ اور یہ میری کرسی ہے. وہذا مکتبی، اور یہ میرا ٹیبل ہے. ڈیسک ہے، ڈیسک. جی جی. میرا ڈیسک ہے. جی. ساعتی و قلمی و قلمی، کتابی علی المکتب، کیا مطلب؟ ساعتی و قلمی، گھڑی، میری گھڑی اور میرا قلم اور میری کتاب الی المکتب، ٹیبل پہ پڑے. ٹیبل پر ہے. علی المکتب. وحقیبتی تحت المکتب، وحقیبتی تحت المکتب. قیمتی، جو میرا بیگ ہے، تحت نیچے پڑا ہے ٹیبل کے. ٹیبل کے نیچے پڑا مکتب ہے. کے نیچے ہے. جی تحت المکتبی، ٹیبل کے نیچے ہے. نیچے. نافذۃ نافذ غرفتی غرفتی مفتوحۃ. مفتوحۃ. نافذۃ کھڑکی تھی نا. کھڑکی. یہ غرفتی، میرے کمرے کی کھڑکی جو ہے، مفتوحۃ، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ وہ کھلی، وہ کھلی ہے. مفتوحۃ کھلی ہے، کھلی ہے. مفتوحۃ وہ جی. کھلی ہے. جی بھائی نور اللہ میرے خان، آپ کمرے. کر رہے تھے، آپ ٹھہر جائیں، ان کو بھی کرنے دے رہا. جی آپ کیجیے گا. هذه غرفة أخي، وہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. وتلك غرفة أختي، اور وہ اس کو میری. اس کو نا غرفتو پڑھیں گے. میں نے جیسا کیا نا کہ جب یہ کمبینیشن آتا ہے تو یہ پہلا لفظ ہوتا ہے جس کو مضاف کہتے ہیں. اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے ہمیشہ؟ تنوین اور الف لام کے بغیر. تو غرفت اخی، غرفت اختی. جی. اور تل کا غرفت اختی کا مطلب کیا بنے گا؟ کریں. اختی، یہ وہ میری بہن کا. جی وہ میرے بہن کا کمرہ ہے. آگے چلیے. غرفت اخی، غرفت اخی کبیرۃ، اچھا، جو میرے بھائی کا کمرہ ہے وہ بڑا ہے، اور جو میری بہن کا کمرہ ہے وہ چھوٹا ہے. بالکل ٹھیک. آگے چلیے گا. غرفت اخی امامہ غرفتی. ٹھیک ہے. یعنی غرفت اخی غرفتی امام غرفتی، کیا مطلب؟ امامہ غرفتی، میرے کمرے، میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے سے آگے ہے. میرے کمرے کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا. اور آگے چلیے گا. غرفت اختی امام المطبخ. امام المطبخ. جی. اور اور میری بہن کا کمرہ لائبریری کے سامنے ہے.
یعنی ایک کچن کے کچن سامنے، مطبخ جو ہے کچن۔ کچن کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ آگے بھی پڑھ لیجیے گا. لی اخن واحد اسم لی اخن واحد اسمہ اسامۃ، بالکل ٹھیک. لی اخن واحد میرا ایک بھائی ہے. میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام اسامہ ہے. ٹھیک ہے. ولی اخت واحد اسمہا سعد، اور میری ایک بہن ہے، اسمہ سعاد، اس کا نام سعاد ہے. کرا آگے چلیے. ابی و امی فی تلک غرفۃ الکبیر، میرے والد اور والدہ کا جو کمرہ ہے وہ بڑا ہے. نہیں، ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ. ابی و امی، وہ بڑے کمرے میں ہے. ہاں، فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، اس بڑے کمرے میں ہے. فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، اس بڑے کمرے میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، اس بڑے کمرے. انا احب ابی و امی، کیا مطلب؟ جی کریں. انا احب ابی و میں امی. پیار کرتا ہوں اپنے والد سے اور اپنے اپنی والدہ والد سے، سے، احب اخی و اختی، اور میں اور کیا کرتا ہوں؟ میں پیار کرتا ہوں اپنی بھائی سے اور اپنی بہن سے. میں اپنے بھائی سے اور بہن سے محبت کرتا ہوں. میں اپنے والد سے اور والدہ سے محبت کرتا ہوں. اچھا، احب، اس کا بھی میں تھوڑا سا نا بھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن ابھی فی الحال ہم آگے چلیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ صرف سمپل دیا ہوا ہے، من فی ھذا البیت. اس سوال کا منشا کون ہے؟ اب کون کر لے گا؟ بلال بھائی کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں. بلال بھائی تھوڑا سا کر لیں گے جی. من فی حاضل بیتی فیہ حامدن، یہ اس گھر میں جی کون گھر ہے؟ میں کون ہے؟ فیہ جی حامدن، اس میں حامد ہے. اچھا، اس میں نا دیکھیے فیہ حامدن پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے حامدن، نا؟ جی جی. ہاں ٹھیک ہے. فیہ حامدن، اس میں حامد. آگے چلیے. اس میں اچھا جی ہے ماذا فل حقیبہ، حقیبہ فیہا کتابی و قلمی و دفتری. ماذا فی، اس بیگ میں کیا ہے؟ اس ہاں، بیگ بیگ میں میں کیا ہے؟ ہاں، بیگ بیگ میں میں کیا کیا ہے؟ ہے؟ فیہا کتابی، اس میں کتاب، پین اور رجسٹر ہے. ہاں، کتابی و قلمی، اصل میں یہاں پر نا، میری کتاب، میرا قلم اور میرا رجسٹر ہے. ہاں، یہ جو ہم نے پیچھے ضمائر پڑھی تھی نا، جو ضمائر تھی جی اس جی جی کی یہاں پہ جی. پریکٹس کروا رہے ہوں آپ کو. تو منفی من سیارہ. جی. منفی سیارہ فیہا ابی و امی و اخی و اختی. ہوں، یہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ نہیں نہیں، میری منفی گاڑی میں سیارہ دیکھ. یعنی گاڑی میں کون ہے؟ جی بالکل ٹھیک. فیہا ابی و امی و اخی و اختی، اس میں میری امی، ابو، بہن اور بھائی ہیں. آگے چلیے گا. من فی مسجد الجامعہ الان ما فیہ احد. ابھی مسجد سے کون، مسجد میں کون، یہ نہیں اس وقت مسجد میں کون ہے؟ اس وقت مسجد میں کون ہے؟ کون؟ ما فیہ احد، ایک، ما فیہ احد، ماں ایک نفی ابھی سے، یعنی نہیں. معافی احد، اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، ما فی احد، معافی، اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اس من میں فی کوئی بھی. حاذہ الغرفہ ہوں، فی حل مدیر. من فی حاذہ، یہ جی منفی، اس کمرے میں اس کمرے میں کون ہے؟ فی حل مدیر، اس میں مدیر، پرنسپل ہے. پرنسپل ہے. پرنسپل ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے آگے چلتے. اب دیکھیے یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے، اس کو اب دیکھیے گا. اس کو تھوڑا سا ہم ابھی بلکہ میں ٹائم کتنا ہو گیا؟ ٹائم ہے اللہ کا شکر ہمارے پاس. چلیے. تو ایک ساتھی کہاں چلے گئے ہمارے؟
اچھا خیر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ گئے کہاں پر بھی گئے. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. اس کو تھوڑا سا ابھی آنا شروع ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سا پہلے ہم نے کیا تھا, اب دیکھ لیتے ہیں اس کو. دیکھیے ایک تو تھا جیسے ذہبہ, ہم نے کیا تھا, اس کی جمع کیا آتی ہے ذہبو. اسی طریقے سے آتا ہے ذہبت, وہ خاتون گئی. ٹھیک ہے, اس کی جمع ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے لیکن آگے چل کر آئے گی. ذہبنا, عورتیں گئیں. اسی طریقے سے آتا ہے ذہبتا, تم گئے. اور یہ آتا ہے ذہب تم لوگ گئے. ٹھیک ہے, تم مرد گئے. اسی طریقے سے آتا ہے ذہبتی, تم گئیں. ذہبتن. اب یہ آگے چل کر بہرحال آئے گا, ابھی سے ہم اس کی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. ذہبتو, یہ تقریباً شاید پہلے آیا بھی, میں گیا. ذہبنا, ہم گئے. ٹھیک ہے, یہ سارے کا سارا ماضی کا پیٹرن ہے. اچھا اسی طریقے سے ذہبہ سے یذہب ہے, یہ مضارع کا پیٹرن ہے. یذہب کا مطلب ہوتا ہے وہ جاتا ہے, اور اگر واو اور نون لگا دیں جو ہم قصص النبیین میں پڑھ رہے تھے, یذہبون. ٹھیک ہے نا, الا یسمعون, الا ینطقون, یاد آ گیا آپ لوگوں کو, کیوں نہیں سنتے. یبصرون, کیوں نہیں دیکھتے. یاکلون, کیوں نہیں کھاتے. ٹھیک ہے نا, اگر مؤنث کے لیے ہو تو تذہب آتا ہے, وہ جاتی ہے. یذہبنا آ جائے گا, یہ بھی بہت آگے چل کر آئے گا لیکن آئے گا. ٹھیک ہے نا, یذہبنا, وہ عورتیں جاتی ہیں. اسی طریقے سے تذہب, یہ دونوں کی ظاہری شکل ایک جیسی رہی کہ تم جاتے ہو. تذہبون, یہ ہم نے قصص النبیین میں پڑھ لیا تھا, تم لوگ جاتے ہو. تذہبینا, ٹھیک ہے, تذہبینا, تم عورت جاتی ہو. تذہبنا, تم عورتیں جاتی ہو. اذہب, میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اذہب, میں جاتا ہوں. نذہب, ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اذہب نذہب. اب یہ اس وقت جو انہوں نے ابھی لے کر آئے یہ والا صیغہ. اب یہ پیٹرن احبو, اگر ہم کہنا چاہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں تو اب یہاں پر آ رہا ہے احبو, میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک لفظ لے کر ہے. اگر ہم کہیں ہم محبت کرتے ہیں تو کیا آ جائے گا, نحبو. اور ہم کہیں گے تم محبت کرتے ہو تو کیا آ جائے گا, تحبو. ہم کہیں گے وہ محبت کرتے ہیں تو کیا آ جائے گا, یحبو. اس کو دھیان میں رکھیے. احبو, انا احب, میں محبت کرتا ہوں. نحن نحب, ہم محبت کرتے ہیں. انت تحب, تم محبت کرتے ہو. ٹھیک ہے نا, ہوا یحب, وہ محبت کرتا. اس کو تھوڑا سا اب ذہن میں رکھیے گا, یہ آئیں گے. اور اس پیٹرن کے ساتھ میں آپ کو یاد نہیں کروا رہا, صرف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آتا جائے گا, اس کو ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے, آٹومیٹیکلی وہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, اچھا آگے چلیے گا. آگے چلے گا. اچھا یہ تو ہمارا تقریباً ہو گیا, اور اب ہم آ جاتے ہیں واپس جو ایکسرسائز ہم کر رہے تھے, تاکہ وہ چیپٹر ہمارا آج مکمل ہو جائے اور پھر ہم اس کے اوپر آ جائیں جو ہم کر رہے تھے. اتنا مشکل نہیں ہے, جیسے میں نے چھوٹی چند کانسیپٹ ہم پیچھے پڑھ چکے, اس کے اوپر ہی ہم آگے چلیں گے. تو احب ابی و امی, احب اخی و اختی, احب زمیلی. احب زمیلی کا مطلب کیا بن جائے گا, آسان ہے. ابھی وہ امی تو ہم نے کر لیا تھا. زمیلی کا مطلب کیا ہے, میرا دوست. احب زمیلی کا مطلب کیا بنے گا, میں دوست سے محبت کرتا ہوں. احب استاذی, میں اپنی استاد محبت سے کرتا محبت کرتا ہوں. احب اللہ, میں اللہ سے کرتا ہوں. محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. احب اللغت العربیۃ, میں کیا کرتا ہوں, لغت عربی عربیہ زبان سے. سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے کر لیا. اچھا آگے چلیے گا.
اب اس چیپٹر کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. بھائی عبدالعلیم صاحب کو تھوڑی سی سرپرستی فرمائیں گے ہماری آپ. جی. کیف حالک یا بنتو, کیسی ہیں آپ یا بیٹی. انا بخیر والحمدللہ, میں خیر سے ہوں اور اللہ کا شکر ہے. من این انتی, من این انتی, آپ کہاں سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. انا منس سوریا, میں ہاں, سوریا سے. جی بالکل ٹھیک. آگے چلیں. مسمو کی, آپ کا نام کیا ہے. ہاں, جی جی آمنتو, میرا نام آمنہ ہے. بالکل ٹھیک. اینا ابو کا, آپ کے والد کہاں ہیں. ابو کی, ابو کی, اینا ابو کی, آپ کے والد کہاں ہیں. جی جی ابھی ہونا فی المدینتی, مدینہ المنورہ, میرے والد جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہے. ہوا هو مفتش فی المدرسة الثانویہ. مفتش, مفتش کا مطلب ایسے آفیسر کا بھی ہوتا ہے. جو مفتش ہے اس کا مطلب آفیسر کا بھی ہے. وہ کون, وہ کیا ہے. وہ آفیسر ہے ہائی اسکول میں. جی, یہ سیکنڈری اسکول ہے. ثانویہ کا مطلب سیکنڈری اسکول ہے. پھر مدرسۃ ثانویہ سیکنڈری اسکول میں. آگے چلیے گا. وَأَيْنَ أُمِّكِ, آپ کی والدہ کہاں ہے. یا ایزن ہونا, مطلب انہی کے ساتھ ہونا. ایزن کا مطلب وہ, ہاں وہ بھی آلسو کے معنی میں ہے. ایزن آلسو کے معنی میں وہ بھی وہاں پر ہیں. یا وہ بھی طبیبتن, وہ کیا یا ہے. طبیب فی المستشفل ولادتیہ, وہ ڈاکٹر ہے, کیا کہتے ہیں وہ, وہ ورڈ مجھے مستشفل ولادتی. مستشفى کا مطلب تو ہاسپٹل ہے. وہ الولادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میٹرنٹی ہوتا ہے. ولادت کا مطلب جس کو آپ اس کو زچہ بچہ ہاسپٹل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, کیا کہتے ہیں آپ, زچہ بچہ. میٹرنٹی ہاسپٹل بیسیکلی جو کہیں گے آپ اس کو, اسپیشل ولادت, اور وہ میٹرنٹی ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر ہیں. جی, اب یہاں پہ آگے چلیے گا. ومن هذه الفتاة التي معك, معاکی, معك. ومن هذه فتاة التي, فتات کا مطلب ہوتا ہے نوجوان لڑکی. فتات کا مطلب ہوتا ہے نوجوان لڑکی. وہ یہ نوجوان کی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. آگے چلیں. آہیل اختو کی, وہ میری بہن ہے. یا اختوں کی, سوال ہے, پوچھ رہے ہو, کیا وہ بتا نہیں تمہاری سکتے. آہیہ ہاں, کیا اختو کی. وہ تمہاری بہن ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں لا جواب میں, ہی کہتے ہیں بنتو امی, ہوں, وہ میرے چچا کی بیٹی ہے. بالکل ٹھیک. ماں اس مسموہا, اس کا نام کیا ہے. اسمہا فاطمہ, تو اس کا نام فاطمہ ہے. اہی زمیلتو کا, یا زمین تو ٹھیک ہے. آگے آپ, کیا وہ آپ کی دوست ہے. تو دوست کیا ہے. جواب دیں. ہاں, آگے چلیے گا. ایک منٹ, ابھی آ گئے سامنے. جی آگے. اونچی لائن ہے اس میں. نہیں, یہ آگے ہے نا. لا انا فی المدرسۃ المتوسطہ وهي اچھا, في المدرسة الثانوية. جی
अना फिल मदरसतिल मुतवस्सिता, ही वो मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल, वहिया फिल मदरसतिल सानिवा, और वो जो है वो, अब बीच में कुछ छूट गया है मेरे ख्याल से। नहीं पीछे सवाल था ना कि क्या अच्छा, यानी कि वो भी आपके साथ है, तो कहा कि नहीं, वो मैं मदरसा मुतवस्सिता में हूँ यानी मिडिल स्कूल में, और वो स्कूल, मदरसा सानविया में है, ठीक है ना, यानी सेकेंडरी स्कूल के अंदर। आगे चलिएगा, अल्लाह की उख्तुन, हालांकि अल्लाह की उख्तुन, क्या वो आपकी तो बीवी, अल्लाह की उख्तुन, क्या आपकी कोई बहन है? अच्छा क्या क्या आपकी कोई बहन है? ला अमाली उख्तुन, नहीं मेरी कोई बहन नहीं है। आगे अल्लाह, चलिएगा, आपका कोई भाई है? नाम ली उखुन, एक भाई है। कबीरुन, जो बड़ा है। वह जी हुआ तालिम बिल जामिया, वो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, ठीक यूनिवर्सिटी है। में तालिम। अच्छा जी, वमन आगे। हाजत तफ्तिफलुल लजी माका, हम्म, और वो तिफल आपने बताया था, क्या बताया था? बच्चा, और बच्चा, वो बच्चा आपके साथ कौन है? वमन हाज़ा तिफ्लुल लज़ी मअकी, और ये बच्चा आपके साथ कौन है? जी, और ये बच्चा आपके साथ कौन है? हुआ अब्दुल उखी, हम्म, ये मेरा अखी, अखी मीन्स भाई है, हाँ मेरा भाई है, इब्नु अखी, इब्नु अखी, हुआ इब्नु बेटा, अखी, हाँ मेरे भाई जी, का बेटा है। भाई का बेटा है। आगे चलिए, मस्महू, इसका नाम क्या है? इसमहू सादुन, इसका नाम साद है। बिल्कुल ठीक। की फिल बैती अल-आन, क्या इसकी इसकी वालदा घर में है अभी? उम्मुकी, उम्मुकी, उम्मू की, आपकी वालदा जी, तो आपकी वादा इस वक्त घर में है, तो क्या घर में कहा? है। ला, ला ज़हबतु इलल मुस्तशफा, मुस्तशफा, वो नहीं, घर पे नहीं है, वो गई हुई है मुस्तशफा, मतलब हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की तरफ, ठीक है जी जी। तो आज के लिए काफी है, कल इसकी फिर हम तमारीन को आगे करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तमारीन को कल करते हैं इंशाल्लाह, आज टाइम काफी हो गया, तो कल इंशाल्लाह इसकी जो तमारीन है उसको कमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।